بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین سلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ان لیکچرز کی سیریز کا ٹاپک اسلامک بلیفز ہے، یعنی ہم ان لیکچرز کی سیریز میں اسلام کے بنیادی عقیدوں کو ایک ایک کر کے عقلی طور پر ثابت کریں گے، لیکن ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم اس سے پہلے کہ اسلامی عقائد کو ثابت کریں، پہلے کچھ جنرل ٹاپکس کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ آج اسی سلسلے کی ایک کڑی ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا ٹاپک ایک سوال کی شکل میں ہے جس کا ہم جواب دیں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا دین یا مذہب کو ڈر کی وجہ سے اپنایا گیا ہے، یا کیا دین اور مذہب کی وجہ انسان کا جہل ہے؟ اسی طرح ایک تیسرا سوال جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ دراصل مارکسسٹ لوگوں کا ایک قول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیروں کے طبقے نے پرانے زمانے میں غریبوں کو خاموش کرنے کے لیے کہ کہیں غریب طبقہ ان کے خلاف اٹھ کر بغاوت نہ کر دے، دین نامی چیز کو گڑھا اور اس دین کو افیم کی طرح انہیں پلا دیا تاکہ وہ نیند میں پڑے رہیں اور سوئے رہیں اور بغاوت نہ کرنے پائیں۔ تو کل ملا کر آج ہم تین باتوں کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ پہلی چیز یہ کہ کیا دین کسی ڈر کی دین ہے، یا پھر دوسرا سوال یہ کہ کیا دین کسی قسم کے جہل کی دین ہے، اور پھر تیسرا سوال یہ کہ کیا دین کو امیروں کے طبقے نے یا رولنگ کلاس نے گڑھا ہے غریبوں کو خاموش رکھنے کے لیے۔ آئیے ہم اپنے پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں، خاص طور سے وہ لوگ کہ جو خدا کو نہیں مانتے اور خدا کا انکار کرتے ہیں، جنہیں عام طور سے ایتھیسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ دین پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ پرانے زمانے میں، بلکہ بہت پرانے زمانے میں، جب انسان بجلی کڑکتی تھی تو ڈر جاتا تھا، جب زلزلے آتے تھے تو ڈر جاتا تھا، جب آندھیاں چلتی تھیں تو ڈر جاتا تھا، جب سورج کو گرہن لگتا تھا تو ڈر جاتا تھا، جب چاند کو گرہن لگتا تھا تو ڈر جاتا تھا۔ اور چونکہ وہ ان چیزوں کی وجہ نہیں جانتا تھا، اور چونکہ اسے بچپن سے ایک عادت ہوتی تھی کہ وہ ایک پناہ گاہ ڈھونڈے، کیونکہ ہر بچہ بچپن میں جب ڈرتا ہے تو ماں باپ کی شکل میں ایک پناہ گاہ ڈھونڈ لیتا ہے، اسی طرح انسان جب آندھیوں سے، بجلی کے کڑکنے سے، زلزلوں کے آنے سے ڈرتا تھا تو اس نے وہمی طور پر، خیالی طور پر ایک چیز گڑھ لی جس کا نام خدا تھا، اور اس طرح سے دین چل پڑا، اس طرح مذہب کی بنیاد پڑ گئی۔ تو کل ملا کر کے ایسے لوگ کہ جو ایتھیسٹ کہلاتے ہیں، جن میں سر فہرست آج کے مشہور فزسسٹ اسٹیفن ہاکنگ ہیں، اور اس کے بعد مشہور بایولوجسٹ رچرڈ ڈاکنس ہیں، اسی طرح اور افراد جیسے سیم ہیرس، کرسٹوفر ہچنس، اور پھر پال ڈیویز جیسے فزسسٹ، یا پھر آگے بڑھیے تو ڈین بارکر جیسے پریسٹ کہ جو بعد میں چل کر منکر خدا ہو گئے اور ایتھیسٹ بن گئے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ دین ایک ڈر کی دین ہے۔ ایک زمانے میں جب بجلی کڑکتی تھی تو انسان ڈر جاتا تھا، جب زلزلے آتے تھے تو انسان ڈر جاتا تھا، اور پھر وہ اپنے لیے ایک خیالی پناہ گاہ بنا لیتا تھا جسے وہ خدا کہتا تھا، اور اس طرح مذہب اور دین وجود میں آیا۔ آئیے ہم ایتھیسٹ لوگ یعنی منکرین خدا کی ان دلیل کو رد کرتے ہیں۔ اس بات کا پہلا جواب یہ ہے کہ اگر دین کسی ڈر کی دین ہوتا تو پھر یہ بات سچ ہوتی کہ جو انسان جتنا زیادہ ڈرپوک ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کو یا خدا کو مانتا ہوتا، اور جو انسان جتنا بہادر ہوتا وہ اللہ کو اتنا کم مانتا ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں۔ میں مثال کے طور پر دو تین ہستیوں کا نام آپ کے سامنے لینا چاہتا ہوں کہ وہ بے انتہا بہادر لوگ تھے لیکن پھر بھی خدا کو مانتے تھے۔ مثال کے طور پر
ہم شیعوں کے پہلے امام حضرت علی کہ جنہیں دنیا دو وجہوں سے زیادہ جانتی ہے، ویسے تو ان میں لاکھوں اور کروڑوں خوبیاں تھیں، لیکن دو خوبیاں یعنی ان کا علم اور ان کی بہادری کی وجہ سے دنیا اور خاص طور سے غیر مسلم لوگ انہیں زیادہ جانتے ہیں۔ حضرت علی بے انتہا بہادر تھے، اور اگر ایتھیسٹ لوگوں کی بات سچ ہو، یعنی وہ لوگ کہ جو دین کا انکار کرتے ہیں ان کی بات سچ ہو، تو پھر ایسا ہونا چاہیے تھا کہ حضرت علی کو اللہ کا یا خدا کا منکر ہونا چاہیے تھا، کیونکہ ان کے حساب سے جو انسان جتنا زیادہ بہادر ہوگا وہ اتنا ہی خدا کو کم مانتا ہوگا، تو حضرت علی ایسا انسان تو بالکل خدا کو نہیں مانتا ہوگا۔ لیکن ایسا نہیں، جب ہم حضرت علی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو کتابوں میں ہم کو ملتا ہے کہ وہ پوری رات عبادت میں گزار دیتے تھے، وہ پوری رات سجدے اور رکوع اور نمازوں میں گزار دیتے تھے۔ اسی طرح دوسری شخصیت ہمارے تیسرے امام حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں۔ امام حسین کو بھی دنیا ان کی بہادری کی وجہ سے جانتی ہے۔ انہوں نے اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ 30,000 کے لشکر سے ٹکر لی تھی، تو اب آپ سوچئے کہ امام حسین کتنے بہادر رہے ہوں گے کہ انہوں نے صرف 72 ساتھیوں کے ساتھ 30,000 کی فوج سے ٹکر لی۔ تو پھر اتنے بہادر انسان کو تو خدا سے بالکل دور ہونا چاہیے تھا، دین سے بالکل دور ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم اس کا الٹا دیکھتے ہیں کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام شہید ہو رہے تھے ان کا سر سجدے میں تھا۔ ایک اور شخصیت کہ جنہیں یہودی، عیسائی اور مسلمان برابر سے مانتے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ہے۔ حضرت داؤد نبی بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ ایک بادشاہ بھی تھے۔ حضرت داؤد بادشاہ بننے سے پہلے کسی کی فوج کے کمانڈر تھے، اور حضرت داؤد کو آج بھی دنیا ان کی شجاعت اور بہادری کی وجہ سے جانتی ہے۔ تو کل ملا کر میں بات کو سمیٹ کر کہوں کہ ایسا نہیں کہ جو جتنا ڈرپوک ہو وہ اتنا ہی زیادہ دین کو مانتا ہو، اور جو جتنا بہادر ہو وہ اتنا ہی زیادہ دین سے دور ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا الٹا ہم دیکھتے ہیں۔ آئیے ہم دوسرا جواب دیتے ہیں ان لوگوں کا کہ جو دین کو ڈر کی دین بتاتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ اگر خدا کو ماننا ڈر کی دین ہوتا تو انسان صرف ڈر کے موقع پر خدا کو مانتا، یعنی جب بجلی کڑکتی تب عبادت کرتا، جب زلزلے آتے تب سجدے کرتا، جب سورج کو گرہن لگتا تب اللہ کے سامنے یا خدا کے سامنے گڑ گڑاتا، مگر ایسا نہیں۔ بہت سے ایسے موقع ہیں جہاں انسان اپنے اوپر خدا کی نعمتوں کو دیکھ کر، کرم کو دیکھ کر اس کی عبادت کرتا ہے۔ بہت سے موقعوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ انسان اپنے عشق اور محبت کی وجہ سے خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ایسے بھی ہیں اس دنیا میں کہ جو اللہ سے یا خدا سے بے انتہا پیار کرتے ہیں اور اس وجہ سے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے موقعوں پر لوگ اللہ کی عبادت اس کی قدرت کو دیکھ کر کرتے ہیں، کبھی اس کے بنائے ہوئے خوبصورت چاند ستاروں کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، کبھی پہاڑوں، جھرنوں اور خوبصورت حسین وادیوں کو دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں۔ بہت سے موقع ایسے ہوتے ہیں کہ انسان خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ خدا نے اس کے اوپر نعمتوں کی بوچھار کر دی ہے، اس لیے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ دین کو ماننا خوف کی وجہ سے نہیں ہے، ڈر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ انسان دین کو یا خدا کو کبھی کبھی عشق کی بنا پر مانتا ہے، کبھی کبھی نعمتوں کی بنیاد پر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اور کبھی کبھی خدا کی قدرت کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے اور اس کے سامنے سجدے کرنے لگتا ہے۔ اب ہم تیسرا جواب دیتے ہیں اس بات کا جس میں کہا گیا تھا کہ دین ڈر کی دین ہے، مذہب کو لوگوں نے خوف کی بنا پر اپنایا ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جو لوگ یا جو سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کا خدا پر عقیدہ ڈر کی وجہ سے ہے، انہیں اپنے اس نظریے کی کوئی دلیل دینی چاہیے۔
اور وہ بھی ایسی دلیل کہ جسے لیب میں ٹیسٹ کیا جا سکے اور پریکٹیکلی ویریفائی کیا جا سکے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے لیکچرز میں کہا تھا کہ سائنٹسٹ زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا وہی نظریہ صحیح ہے جسے لیبارٹری میں یا پریکٹیکلی ٹیسٹ کیا جا سکے اور ویریفائی کیا جا سکے۔ اب میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ دین یا مذہب خوف کی دین ہے، ڈر کی دین ہے، تو آپ کے اس نظریے کو ہم کس طرح سے ٹیسٹ کریں، کس طرح سے پریکٹیکلی ویریفائی کریں؟ آئیے اب ہم چوتھے جواب کی طرف بڑھتے ہیں، اور چوتھا جواب یہ ہے کہ اگر ڈر دین و مذہب کی وجہ ہوتا تو پھر انسان صرف ڈر کے موقع پر، صرف خوف کے وقت اللہ کی عبادت کرتا یا پھر مذہبی بنتا۔ لیکن ایسا نہیں، بلکہ ہم نے ایسے افراد دیکھے ہیں جو ساری زندگی ڈرتے بھی نہیں تھے پھر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ میں پھر سے یہاں پر مثال دینا چاہوں گا شیعوں کے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام کی۔ حضرت علی بہت بہادر تھے، اور لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ جب جنگ کے میدان میں لڑ رہے ہوتے تھے اور جس وقت ان کے ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی تب بھی انہیں اللہ کا ڈر ہوتا تھا، تب بھی وہ یہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی بے گناہ ان کی تلوار سے مرنے نہ پائے، کٹنے نہ پائے، قتل نہ ہونے پائے۔ تو جو انسان اتنا خیال رکھتا ہو کہ تلوار اٹھ چکی ہو اور یہ دیکھے کہ سامنے والے کی 40 نسل میں تو کوئی بھلا انسان نہیں ہے، جب تک کہ وہ یہ طے نہیں کر لیتا تھا، 40 نسلوں کو دیکھ نہیں لیتا تھا، تب تک تلوار نہیں چلاتا تھا۔ تو شجاعت کا یہ عالم تھا کہ میدان جنگ میں بھی وہ خیال رکھتے تھے کہ کوئی بے گناہ قتل نہ ہونے پائے۔ یعنی جس وقت وہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھا رہے ہوتے تھے اس وقت بھی مذہبی ہوتے تھے، یہ بات میں کہنا چاہتا تھا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، اور وہ مثال ہے فضیل ابن عیاض نامی شخص کی۔ فضیل ابن عیاض اسلامی شخصیات میں ایک مشہور شخص ہیں جو پہلے کبھی ڈاکو تھے اور رہزن تھے، لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، لیکن ایک دن ذہن بدلا اور پھر اللہ کی عبادت کرنے لگے، اور پھر انہوں نے جرم کی دنیا چھوڑ دی۔ اب یہاں پر وہ انسان کے جو بہت شجاع کہلاتا تھا، بہادر کہلاتا تھا، وہ ایک بدلا، اور اس نے جب مذہبی بنا تب تلوار روک لی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذہب کا خوف سے کوئی تعلق نہیں۔ میں ایک اور مثال ہندوستان کی دے دوں۔ اسی ہندوستان میں ایک راجہ گزرا ہے کہ جسے اشوکا کہا جاتا تھا۔ اشوکا جنگ لڑتا تھا، مگر ایک جنگ کے دوران اس نے اتنے زیادہ لاشیں دیکھے، اتنی زیادہ میتیں اور جنازے دیکھے، اتنی زیادہ لاشیں میدان جنگ میں پڑی دیکھیں کہ اس کا دل ہٹ گیا اور اس نے جنگ چھوڑ دی، اور پھر وہ مذہبی بن گیا۔ یعنی جس وقت وہ بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا تب اتنا مذہبی نہیں تھا، جب اس نے جنگ چھوڑ دی، جب اس نے تلوار چھوڑ دی تب زیادہ مذہبی بنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ دین اور مذہب کسی ڈر کی دین ہے، ان کی بات ہرگز صحیح نہیں۔ اب آئیے دوسری بات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا خدا پر ایمان اور عقیدہ کسی جہل کی دین ہے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان نے دین اور مذہب کو اس لیے اپنایا ہے کیونکہ وہ جاہل تھا۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ جب انسان کو طرح طرح کی چیزوں کی وجہ نہیں پتہ تھی تو وہ ہر چیز کا ایک خدا مان لیتا تھا۔ مثلا اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بجلی کیوں کڑکتی ہے تو وہ بجلی کا ایک خدا مان لیتا تھا۔ پھر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اس لیے اس نے زلزلے کا بھی ایک خدا مان لیا۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ بارش کیوں ہوتی ہے، اس لیے وہ بارش کا بھی ایک خدا مان لیتا تھا۔ اس طرح سے وہ خداؤں کو مانتا چلا گیا۔ کل ملا کر کہا جائے تو دین و مذہب جہل کی دین ہے، نادانی کی دین ہے۔ جب تک انسان جاہل رہے گا مذہب رہے گا۔ یہ ایک قول ہے، آئیے ہم اس کا بھی جواب دیتے ہیں۔ اس بات کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں لگتی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا
تو پھر جو انسان جتنا جاہل ہوتا وہ اتنا ہی زیادہ بادین ہوتا، وہ اتنا ہی زیادہ مذہب کا ماننے والا ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا الٹا بھی دنیا میں نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگ اس دنیا میں گزرے ہیں کہ جو بے انتہا پڑھے لکھے تھے پھر بھی وہ خدا کو مانتے تھے۔ ان میں بھی سر فہرست ہم حضرت علی علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا دو وجہوں سے حضرت علی کو جانتی ہے، پہلی وجہ ان کی بہادری اور دوسری وجہ ان کا علم یا ان کا گیان۔ حضرت علی اتنا عالم ہونے کے باوجود خدا کو بے انتہا مانتے تھے۔ ان کی دعائیں، ان کے خطبے، ان کی دی ہوئی اسپیچز، ان کی بتائی باتیں آج بھی کتابوں میں درج ہیں۔ آپ جا کر دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حضرت علی خدا کو کس قدر مانتے تھے، خدا پر کس قدر ایمان رکھتے تھے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دین کی وجہ جہل نہیں، کیونکہ پڑھا لکھا انسان بھی دین کو مان رہا ہے۔ اور آئیے اب ہم اس دنیا یعنی سیکولر دنیا کی مثال بھی آپ کو دے دیں، حالانکہ وہ انسان سیکولر نہیں تھا۔ اور ماڈرن دنیا کی مثال آئنسٹائن ہیں۔ آئنسٹائن اتنے بڑے سائنٹسٹ ہونے کے باوجود خدا کو مانتے تھے۔ اگر دین کو ماننے کی وجہ جہل ہوتا تو پھر آئنسٹائن ہرگز خدا کو نہیں مانتے ہوتے۔ اور اگر کچھ صدیوں پہلے کی بات کریں تو ایک اور بڑے سائنٹسٹ کی مثال میں آپ کے سامنے دیتا ہوں، اور وہ مثال ہے نیوٹن کی۔ نیوٹن بھی خدا کو ماننے والے سائنٹسٹ تھے، خدا کا انکار نہیں کرتے تھے بلکہ خدا کو مانتے تھے۔ تو ایسی ہستیاں کہ جو بے انتہا علم رکھتی تھیں، جو اپنے دور کے جینیس مانے جاتے تھے، وہ افراد بھی خدا کو مانتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا کو ماننے کی وجہ جہل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا جواب بھی ہم دینا چاہیں گے یہاں پر کہ اگر خدا کو ماننے کی وجہ جہل ہوتی تو سبھی آسمانی کتابیں یعنی ڈیوائن بکس لوگوں سے جہل حاصل کرنے کو یا جاہل بنے رہنے کو کم سے کم کہتی، لیکن ہم اس کا الٹا مذہبی کتابوں میں پاتے ہیں۔ لگ بھگ سبھی مذہبی کتابیں انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے ابھارتی ہیں، انسان سے یہ کہتی ہیں کہ تم علم حاصل کرو۔ تو اگر دین یا مذہب کی وجہ جہل ہوتی تو پھر ہرگز دینی کتابیں ہم سے یہ نہ کہتی کہ تم علم حاصل کرو۔ اس سلسلے میں اسلام تو سب سے آگے نظر آتا ہے، کیونکہ اسلام میں ایسی حدیثیں ملتی ہیں کہ جن میں علم کے لیے بہت زیادہ انسان کو رغبت دلائی گئی ہے۔ مثلا ایک حدیث ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے۔ اسی طرح ایک جگہ پر آیا ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو گہوارے سے گور تک، یعنی پالنے اور جھولے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے رہو۔ اسی طرح ایک حدیث آئی ہے اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے وہ چین میں ہو۔ تو کل ملا کر کے دینی کتابیں تو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے کہتی ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین اور مذہب کی وجہ جہل ہو؟ آئیے اب ہم اپنے تیسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، یا تیسری بات کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسری بات مارکسسٹ لوگ کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سماج کے رچ اور رولنگ کلاس نے، جسے مالدار یا حاکم کلاس کہا جائے، اس نے مزدور طبقے یعنی دبے کچلے لوگوں کے لیے دین نامی چیز کو گڑھا ہے، تاکہ وہ دبے کچلے لوگ ٹھنڈے رہیں اور بغاوت نہ کریں ان امیروں کے خلاف۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ امیروں نے غریبوں کو یہ سمجھایا ہے کہ صبر کرو کیونکہ خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح امیروں نے غریبوں کو سمجھایا کہ ظالم کے خلاف آواز بلند نہ کرو بلکہ دعائیں کرو کہ خدا ایک دن ان ظالموں کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ اسی طرح شیعوں کی طرف وہ اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیعوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ وہ اپنے امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں، تو وہ شیعوں کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کا انتظار کرو
اور بغاوت یا انقلاب برپا نہ کرو۔ تو کل ملا کر کے مارکسسٹ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امیر طبقے نے غریب طبقے کو صلح دینے کے لیے دین نامی افیم کو بنایا ہے۔ اس دین نامی افیم کو بنا کر انہوں نے غریبوں کو پلا دیا تاکہ غریب غفلت کی نیند میں پڑے رہیں۔ آئیے ہم اس سوال کا بھی یا اس بات کا بھی جواب دیتے ہیں۔ جواب نمبر 1، اگر ویسا ہی ہوتا جیسا کہ آپ کہتے ہیں تو ہر وہ ملک جہاں پر دین و مذہب کے ماننے والے ہیں یا رہتے ہیں وہاں کبھی کوئی انقلاب نہ آتا، کبھی کوئی کرانتی نہ آتی۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اس کا الٹا زیادہ تر موقعوں پر سچ ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے اسی ہندوستان میں کہ جہاں کے زیادہ تر لوگ مذہبی ہیں اور کسی نہ کسی دین کو مانتے ہیں، انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا اور اسی ملک سے انگریزوں کو بھگا دیا اور نکال پھینکا۔ تو یہاں پر مذہبی لوگ بستے تھے اور پھر بھی وہ ظالموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب اگر مذہب روک رہا ہوتا ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے سے تو کبھی ہندوستان میں انقلاب نہ آتا۔ دوسری مثال ایران کی ہے۔ ایران میں بھی آپ دیکھیں کہ شاہ ایران نامی ایک ظالم، ایک ڈکٹیٹر راج کر رہا تھا جو اپنی منمانی کرتا تھا، طرح طرح سے لوگوں پر ظلم کرتا تھا، مگر وہاں کے لوگ 3.5 کروڑ لوگ جو اس وقت تھے وہ سب کے سب اس شاہ کے خلاف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اس ظالم کو اپنے ملک سے بھگا دیا۔ یہ 3.5 کروڑ لوگ زیادہ تر وہ تھے کہ جو مذہب کو مانتے تھے، دین کو مانتے تھے۔ تو اگر دین لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوتا کہ وہ ظالموں کے خلاف نہ اٹھیں تو پھر ہرگز انقلاب نہ آتا۔ انقلاب کا آنا یہ بتاتا ہے کہ دین لوگوں کو کبھی بھی ظالم کے خلاف اٹھنے سے نہیں روکتا۔ اب ہم مارکسسٹ لوگوں کی بات کا دوسرا جواب دینا چاہیں گے اور کہنا چاہیں گے کہ اگر دین لوگوں سے صبر کرنے کے لیے اور ظالم کے خلاف خاموش بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوتا تو پھر ہمیں امام حسین جیسی کوئی شخصیت دکھائی نہ دیتی جو اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ ظلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھے، جن کا نعرہ عزت کی موت بہتر ہے ذلت کی زندگی سے، یہ تھا نعرہ۔ تیسرا جواب مارکسسٹ لوگوں کا، مارکسزم یہ کہتا ہے کہ انقلاب صرف محروم طبقہ یعنی دبے کچلے لوگ برپا کرتے ہیں، مگر یہ بھی سچ نہیں دکھائی دیا جب ہم نے یہ دیکھا کہ ایران میں آنے والے انقلاب میں ہر طرح کے لوگ شامل تھے، امیر بھی شامل تھے اور غریب بھی شامل تھے۔ چوتھا جواب جو ہم مارکسسٹ لوگوں کا دینا چاہیں گے وہ یہ کہ اگر دین کو مالداروں نے گڑھا ہوتا اور فیبریکیٹ کیا ہوتا جیسا کہ مارکسزم کہتا ہے تو پھر دین میں خمس اور زکوٰۃ یا پھر صدقہ اور خیرات جیسے قانون نہ ہوتے۔ ان قانونوں سے تو امیروں کی جیب خالی ہوتی ہے، تو امیر کیسے دین نامی شے کو گڑھ سکتے ہیں، دین نامی چیز کو بنا سکتے ہیں؟ کیونکہ دین میں تو ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے امیروں کی جیب خالی ہوتی ہے، تو کیا امیر اپنے ہی خلاف کوئی قانون بنا سکتے تھے؟ تو یہ بہرحال وہ جوابات تھے کہ جو ہم مارکسسٹ لوگوں کی بات کا دینا چاہتے تھے۔ اپنے لیکچر کے آخری حصے میں ہم اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کہ جہاں تک یہ بات ہے کہ دین کی وجہ ڈر ہے یا دین کی وجہ جہل ہے، تو کسی حد تک یہ بات ہندوستانی سوسائٹی کو دیکھ کر صحیح لگتی ہے، یا دوسرے ملکوں کو، چائنا وغیرہ کو بھی آپ دیکھیں تو یہ بات کسی حد تک صحیح لگتی ہے۔ مثلا بہت سے موقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کی چیزوں کی پرستش کر رہے ہیں اور پوجا کر رہے ہیں۔ شاید ہم پکے طور پر نہیں کہتے، شاید ایسا ہوا ہو کہ ان قوموں میں دین کو کسی ڈر یا جہل کی وجہ سے اپنایا گیا ہو۔ مثلا ہنٹر گیدرر سوسائٹی میں وہ زمانہ کہ جب انسان جنگلوں میں رہتا تھا، ہو سکتا ہے کہ انسان نے اس زمانے میں دین کو ڈر کی وجہ سے یا خدا کو ڈر کی وجہ سے مانا ہو، یا پھر
خدا کو خوف کی وجہ سے مانا ہو، جس کے ٹریسز اور ریمننٹس اور بقایا آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پیڑ پودوں کی پوجا کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہوا کی پوجا کر رہے ہیں، مگر میں آپ سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اس جرم کی سزا اسلام کو نہ دیجیے۔ اسلام کی کسی کتاب میں، یعنی قرآن ہو یا حدیث، کسی بھی کتاب میں آپ یہ نہیں دکھا سکتے کہ اسلام نے ڈر دلایا ہو لوگوں کو، یا خوف، یا پھر لوگوں سے کہا ہو کہ تم جاہل رہو۔ اسلام نے تو ہر جگہ پر لوگوں کو بہادری کی تعلیم دی ہے، اور اسلام نے ہر جگہ پر لوگوں سے عالم بننے کو کہا ہے۔ تو کل ملا کر کے اسلام میں ایسا نہیں، ہاں شاید دوسرے مذہبوں میں یا دینوں میں ایسا رہا ہو، اور یہ بات بھی ہم صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم حقیقت پسند ہیں، ہم بغیر کسی طرفداری کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے اتنا بھی کہنا چاہیں گے کہ اگر کسی انسان نے چوری کی ہو تو اس کی سزا سب لوگوں کو نہ دیجیے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے نقل کی ہو تو اس کی سزا پورے کلاس کو نہ دیجیے۔ اسی طرح اگر کسی مذہب میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی انسان ڈر کی وجہ سے یا پھر جہل کی وجہ سے ہوا کی یا سورج کی یا پیڑوں کی پوجا کر رہا ہو تو اس کی سزا برائے مہربانی اسلام کو نہ دیجیے۔ اتنا بھی آخر میں ہم کہہ دیں کہ مگر ہماری اس گزارش کے باوجود اسلام کو اس کی سزا بھگتنی پڑی۔ تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بہت سے دین یا بہت سے دین کے ماننے والوں نے عجب طریقے کی باتیں کی، یا پھر حتیٰ کہ ظلم کیے، اور اس کی سزا ان کے دین بلکہ دوسرے دینوں کو بھی بھگتنی پڑی۔ کلیسا کی تاریخ یا چرچ کی ہسٹری سبھی جانتے ہیں کہ ایک زمانے میں روم میں اور یورپ میں کلیسا نے اور وہاں کے پادریوں نے کیا کیا منمانی کی، اور اس منمانی کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ دین سے ہی دور ہو گئے، پھر وہ عیسائیت سے بھی دور ہو گئے، یہودیت سے بھی دور ہو گئے، اور پھر اسلام سے بھی دور ہو گئے۔ کل ملا کر کے کام ایک دین کے ماننے والوں نے کیا تھا، بھگتان سب کو بھگتنا پڑا۔ تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی دین غلط کام کر رہا ہو، حالانکہ دین کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتا، کسی دین کے ماننے والے غلط کام کر رہے ہوں تو اس کی سزا اسلام کو نہ دیجیے۔ حتیٰ کہ اگر اسلام کے ماننے والے اگر کچھ بے راہ روی کا شکار ہو جائیں اور غلط کام کرنے لگیں تو ان کی وجہ سے آپ اسلام کو برا نہ کہیے۔ یہ ہماری آپ سے گزارش ہے۔